بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ اب کیا بتائیں، کیا دکھائیں، کیا کوئی حالت ہے، کیا جو عام آدمی ہے، عوام ہے، یہاں پر ان لوگوں نے کوئی امید کی کرن باقی چھوڑی ہے؟ آپ یقین کریں، سیدھی بات کر رہا ہوں، صاف بات کر رہا ہوں، پاکستان میں غیر یقینی کی کیفیت ہے، نا امیدی جو ہے اس کا سمندری طوفان آیا ہوا ہے۔ یہ واقعی ایک سونامی ہے، تو آدمی کہاں جائے، کیا کرے؟ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں عوام، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں 35 سال ڈائریکٹ فوج کی حکومت رہی، بری طرح ناکام ہوئی، تمام فیصلے الٹ ہوئے، جس سے جمہوریت کا، سیاست کا، اداروں کا، عوام کا ستیہ ناش ہوا۔ اس کے بعد ان کی بنائی ہوئی جماعتیں، ان کا بنایا ہوا سسٹم پیچھے پوشیدہ رہ کر یہ جو جمہوریت بناتے رہے، اس جمہوریت نے بھی ستیہ ناش مارا۔ ایک دوسرے پر الزام، جن کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، وہ دولت کی وجہ سے یا کسی اور اس طرح کی طاقت کی وجہ سے حکومت میں آتے رہے اور پاکستان کے لوگوں کا خون چوستے رہے، مختلف میک اپ کر کے، مختلف کرداروں کو مختلف انداز میں فرشتے بنا کر، دیوتا بنا کر، ہیرو بنا کر پیش کرتے رہے۔ لیکن جب بھی وہ اقتدار میں آئے، جب بھی وہ حکومت میں آئے، تو بری طرح ناکام ہوئے، کیونکہ وہ ناکام تھے، ان کا یہ کام نہیں تھا، ان کو کام نہیں آتا تھا، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی، اہلیت نہیں تھی، اور وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلے بھی حالات تو بڑے خراب تھے، جب حکومت ہوتی ہے، اس کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ پہلی حکومت سے زیادہ ناکام ہوتی ہے، ظالم نظر آتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں وہ کامیاب ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو حکومت ہے اس وقت پی ڈی ایم کی، تادیوں کی، یہ بھی بری طرح ناکام۔ مطلب یہ سیدھی سی بات ہے، جو حکومت آ رہی ہے وہ پچھلی حکومت کے ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ اس حکومت نے بھی توڑ دیے۔ یہ حکومت ہے کہاں؟ پچھلی حکومت تھی کہاں؟ 2018 کے بعد جو بھی سیٹ اپ آیا ہے وہ اتنا ناکام ہوا ہے۔ عمران خان نے 3.5 سال میں ناکو چنے چبوا دیے، حکومت کا ستیہ ناش تو کیا ملک اور عوام کا کیا، اس کے بعد انہوں نے ان سے بڑھ کر کیا۔ اور دیکھیں تماشا، اچھا میں حیران ہوں، ان کا ہتھیار آج بھی کامیاب ہے۔ ہم گرتے جا رہے ہیں، ملک گرتا جا رہا ہے، ناکامی کی انتہا ہو چکی ہے۔ 22 روپے رات کو جو تیل کی قیمتوں، پیٹرول میں اضافہ، باقی چیزوں میں اضافہ، پھر منی بجٹ ہی کہوں گا میں، اس میں جو اضافہ ہوا۔ لیکن اچھا دوسری طرف دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، پچھلے 8-9 مہینے سے اگر ہم غور کریں، ہمیں بھی کئی دفعہ لیٹ سمجھ آتی ہے، دیر سے سمجھ آتی ہے، جب بھی قیمت بڑھتی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دوسری طرف عمران خان کا کوئی ایشو اٹھتا ہے، وہ میڈیا پہ چلتا ہے، سوشل میڈیا پہ چلتا ہے۔ جس طرح آدمی کا آپریشن کرنا نا، اس کو بیہوشی کا یا جسم کو سن کرنے کا ٹیکہ لگاتے ہیں، انجیکشن، وہ ہمیں لگاتے ہیں۔ ہماری دلچسپی حمایت میں، مخالفت میں عمران خان کو رکھ دی گئی ہے۔ عمران خان ایک ٹیکہ ہے۔ ہم عمران خان عدالت جا رہا ہے، عمران خان ہائی کورٹ جا رہا ہے، نہیں جا رہا، عمران خان کی ضمانت خارج، عمران خان کی ضمانت ہوگی نہیں۔ دوسری طرف 22 روپے پیٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان گرفتار ہوگا نہیں ہوگا؟ جو اس کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے، جو پسند نہیں کرتے، فتنہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں گرفتار ہو۔ اس میں قیمت بڑھ رہی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی لیٹ آ رہی ہے، ہر کسی کو نہیں آئے گی، ہمیں نہیں آ رہی، آپ کو کیا آنی ہے؟ اس چنگل میں عجیب پھنسایا ہوا ہے، یعنی ان کی ناکامیاں چھپانے کے لیے۔ بھائی آپ میں اور ہم میں تو فرق ہے نا، اگر یہ فرق نہیں تو آپ کی جگہ ہم حکومت کر لیتے۔ پورے ملک میں عوام سے آپ ٹیکس لیتے ہیں، اس ٹیکس پہ یہ ادارے چلتے ہیں، اس ٹیکس پہ یہ حکومتیں چلتی ہے، اس ٹیکس پہ یہ نظام چلتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس آدمی کا ٹیکس بھی جا رہا ہے جو بھوک سے مر رہا ہے، کپڑے بھی شاید جس کی بعد میں ضرورت ہو، وہ تو 2-3 سال بعد پتہ نہیں اس کے ساتھ رہنے والا جو تھوڑا سا خوشحال ہو وہ اپنے پرانے کپڑے دیتا ہو۔
ان کو استعمال کر کے وہ 2 سال نکالتے ہوں، تو ان لوگوں وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس سے بھی آپ کے معاملات چلتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے الاؤنس، بڑے بڑے ٹی اے، اور اس کے بعد جو اوپر کا مال ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اگر سمجھنے والے سمجھیں، یہ جو دیکھیں ہم بھی ہیں، جو حکومت ہوتی ہے اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خامیاں بتا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے والے کی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کھیل اس سے بھی بڑا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ناکام تھے، ہم ناکام ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ غربت تھی، غربت ہے، غربت بڑھ رہی ہے۔ اخلاقیات سے گرے ہوئے تھے کافی حد تک، سوری ٹو سے معذرت، برا لگ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ اخلاقیات سے بھی گرتے جا رہے ہیں۔ بھوک کی لڑائی، بھوک و افلاس کی لڑائی، ایک دوسرے سے چھیننے کی لڑائی، اپنے آپ کو بہتر کرنا، اوپر بٹھانا، دوسروں کو نیچے پھینکنا، اس کی لڑائی، نفرت کی لڑائی، حسد کی لڑائی، بدتمیزی اور گالی کلچر کا چند سالوں میں اتنا پروان چڑھ جانا، کچھ چیزوں کچھ تقاضے ہی نہیں، مذہب کو استعمال کرنا، صوبوں کو استعمال کرنا، قوموں کو استعمال کرنا، نہ جانے کس کس چیز کو استعمال، محکموں میں آپس میں استعمال کر لینا، سیاسی جماعتوں کو استعمال کر لینا، محکموں اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں ٹکرا کر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا دوسری طرف مزدار گال، اچھا ہے ویسے، اچھا ٹھیک ہے، کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوں، عمران خان نے صدر مملکت، ظاہری بات ہے ان کی جماعت کیا، لیکن وہ صدر تو ہیں، آئینی طور پر تو صدر ہیں عارف علوی، تو ان کو خط لکھ دیا۔ وہ جو صحافیوں کے ذریعے جو قمر جوید باجوہ صاحب نے کہا تھا، جو کالم تھا ایک جوید چودھری کا، پھر وہ بعد میں اب افتاب اقبال کو جو کچھ بتایا، یا منصور خان کو بھی کچھ سوالوں کے جواب آتے ہیں، ایک جو بھی طریقہ ہے، کسی کے کبوتر ہیں، کسی کی فاختہ ہے جس کو ہم گھوگیاں کہتے ہیں، یا کسی کا پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو خان صاحب نے کہا یہ کس طرح میری ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، یہ بذات خود یہاں پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، یہ فلاں جرم کیا، فلاں جرم کیا، وہ تو سیدھے اچھا اب اس مسئلے میں بھی لگ جائیں گے۔ دوسری طرف مہنگائی ہو رہی ہے، ہم بات وہاں کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ طارق شفیع صاحب ہیں، شیخ طارق شفیع شیخ صاحب، ہائی کورٹ کے جج، کل انہوں نے کہا کہ پھر سماعت، پھر 8 بجے سماعت، پھر آج ہی خان صاحب کو آنا پڑے گا، پھر رات بھر چلتا رہا، گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ گرفتار تو نہیں ہوئے، کل قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، منی بجٹ آ گیا، وہ عدالت تو نہیں آئے، لیکن تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، اور آج پھر صبح سے وہی ڈرامہ، اب پھر 6:15 بجے سماعت ہوگی۔ آج تک عدالت میں ہوا ہے کہ عدالت منتیں کر رہی ہے، عدالت ترلے کر رہی ہے، عدالت ترس رہی ہے کہ وہ آئیں، اچھا کیا رہے ہیں، لگ گیا سر، بس وہ آئیں، سامنے آئیں اور ہم ان کو ریلیف دے دیں گے، وہ نہیں آ رہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ یہ ٹاپک اس پہ میں ایک نئی سمت میں آج گفتگو کر رہا ہوں اس پروگرام میں نا، کہ ان چیزوں کے پیچھے لگا کر جو ملک میں اور مہنگائی ہو رہی ہے اور ہر چیز مہنگی کر رہی ہے اور زندگی میں دشواریاں اور مشکلات پیدا کر رہے ہیں، میں وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہمارے مائنڈ سیٹ چینج، ہمارے ذہن چینج، ہمارے دماغوں کی سوئی اور طرف لگائی ہوئی ہے، بات یہ کر رہا ہوں، ہمیں بیوقوف کس طرح بنایا جاتا ہے۔ وہی میں نے کہا نا، سن عمران خان ایک ایسا انجیکشن ہے، یا کلورو فارم تو کیا، اس سے بہت بہتر، کہ بس سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، اور دھیان ہمارا دوسری طرف جا رہا ہے، یہ کوئی ایسی نشیلی گولی ہے۔ تو خان صاحب کو اس وقت ایک نشیلی گولی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کسی کو احساس ہی نہیں۔ اور خدا کے بندو، خان کے لیے نکل رہے ہو، خان کے مخالفوں کے لیے نکل رہے ہو، مطلب پسند اور ناپسند ہے، نون لیگ کے لیے نکل رہے ہو، پیپلز پارٹی کے لیے نکل رہے ہو، یا مذہبی جماعتوں کے لیے نکل رہے ہو، لیکن جو بھوک آپ کو مار رہی ہے اس کے لیے نہیں نکل رہے، اس کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عجیب بے حس ہیں ہم، عجیب یہ انجیکشن ہے۔ اب میں کیا، اچھا پھر وہ شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے جناب، آج شیخ رشید صاحب رہا ہو گئے جناب، محمد خان بھٹی صاحب کہاں ہیں، 2-3 فروری سے گرفتار ہوئے، ابھی تک پتہ نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جی لاہور لے آئے ہیں، اور وہ ان کے نہیں، ان کے پاس ہیں۔ اچھا یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔
بہرحال جی آج ہم نے باقی موضوع باقی ٹاپک پر تو بات ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے سوچا آج تھوڑا سا آپ کو ہٹ کر بتائیں کہ ہمیں آج بھی یہ کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور آج بھی کون سی گولی ہے؟ عمران خان گولی۔ اب تک اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ اللہ حافظ۔